الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات نسلم ونصلي على سيد الكائنات حمدا بتقدس وتنبر وتجمل بالكمال وشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في الذات والعادات والصفات وشهادة أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وفريق له لا شريك له وفريق له ومثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا مشير له ولا وزير له ومشير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مناظر له وشهادة أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له من الجن والبشر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الأسود والأحمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده متواحدا ومنبرا ومصورا ومكبر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وبذات وصفات وذات وحده هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا سيد السادات سيد العادات سيد الصفات سيد الحياة سيد العبادات سيد الآيات سيد التلاوات ونشهد أن إماما نبيا إمام الأنبياء إمام الأنبياء وإمام المتقين وإمام الزاهدين وإمام العابدين وإمام الساجدين أحمد
احمد الانبیاء ونشهد ان سیدنا اماما مخدوما معصوم الموجودات ونشهد ان سيدنا سید الاکبر سید الافضل سید الاجمل سید الاعلی سید الاولا سید احمد ونشهد ان سیدنا نبیا ورسولا وهدیا اسوة عروة رحمة المشهودات ونشهد ان سيدنا محمدا امام الكل محمدا امام الكل انعام الكل محمدا معصوم الكل مخدوم الكل ونشهد ان سيدنا محمدا انور محمد اظہر محمد اطہر محمد ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله بقدر حسن جماله اللهم صل على محمد بشير محمد ونذير محمد اللهم صل على بدر محمد ونذير محمد اللهم صل على امام محمد ومخدوم محمد اللهم صل على نور محمد ونوار محمد اللهم صل على
علی قیل محمد وقال محمد اللہم صلی علی فعل محمد فعل محمد اللہم صلی علی عمل محمد اعمال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محترم مکرم معظم بھائیو دوستو السلام علیکم. اس دنیا دے اندر ہر انسان مختلف جنجالاں دے اندر جھنجٹ دے اندر تے خرافات دے اندر مبتلا ہے. حالانکہ اس انسان نو اللہ رب العزت نے محض اس واسطے بھیجا ہے کہ اے انسان اللہ رب العزت نال اپنا تعلق بناوے، اپنا جوڑ بناوے، اللہ دی جماعت ربابین دے اندر شامل تھیوے اور اس تعلق اور جوڑ بناون واسطے اللہ دے نال رشتہ ناتا گنڈھن واسطے اللہ رب العزت نے انہوں چند الفاظ عطا کیتے ہیں. جو شخص یہ الفاظ ادا کر گندے گویا کہ اللہ رب العزت دی جماعت دے اندر شامل تھی ویندے. انہاں الفاظ دے ادا کرن دے بعد اون شخص دا تعلق تے رشتہ تے جوڑ اللہ رب العزت نال بن ویندے اور وہ الفاظ انتہائی آسان الفاظ ہیں اور وہ اے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کیا مطلب ہے، مقصد کے ہے، تو مختصر ترین تے مدلل ترین ترجمہ دا ہے کہ ہر چیز دا یقین اللہ رب العزت کو نو تے ہر چیز دا اعتبار وجود محمد الرسول اللہ دے ہوتے. یعنی پورے دا پورا اعتبار اگر اصل کرے سوں تو او وجود محمد الرسول اللہ ہوتے کرے سوں. اگر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دے ٹائم دو فرض ادا کی دن تو سارا اعتبار ہو سی کہ واقعی دو فرض ہیں. ان اعتبار کو ہٹ کے اساں 4 تے 8 تے 6 نہیں کر سکتے کیونکہ حالانکہ وہ عبادت ہے اللہ رب العزت دی. دو فرض بھی عبادت ہیں اور جتنی عبادت کرو ان دا ثواب ہے، لیکن اعتبار یہ ہو سی کہ محمد الرسول اللہ نے کیونکہ دو فرض ادا کی دن تو سب کو وہ کرنا پسند. اور یقین اللہ رب العزت دے اوتے یہ ہوئے کہ دنیا دے کارخانے کو اگر کوئی چلاون والا ہے، اس دنیا دا کوئی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے تو اللہ رب العزت ہے. اسی واسطے اگر کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کیا مطلب ہے تو فوراً آگ دیتا کرو کہ پورے دا پورا یقین اللہ دی ذات ہوتے اور پورے دا پورا اعتبار محمد پاک دے وجود اقدس ہوتے. اگر کوئی شخص محمد پاک دے وجود اقدس ہوتے تا اعتبار کر دے لیکن اللہ دے یقین نہیں کرتا تاویں اسلام کو خارج ہے. اور کوئی شخص اللہ رب العزت دے ہوتے تا یقین رکھ دے لیکن وجود محمد دے ہوتے اعتبار کو نہیں تاویں اسلام کو خارج ہے. اس واسطے اول اعتبار وجود محمد الرسول اللہ ہے، دوم یقین اللہ رب العزت ہے. کیونکہ دنیا کو اگر اللہ رب العزت دی وحدت تے ربوبیت دا علم تھی ہے تو وجود محمد الرسول اللہ کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس وقت انسان ایک کلمہ پڑھ گندے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت اس دے دل دے اندر ایمان دا پودا لا دیندے، ایمان دی پنیری وہا دیندے. اور جس وقت انسان دے دل دے اندر ایمان دا پودا لگ ونجے، ایمان دی پنیری لگ ونجے، اس پودے تے اس پنیری کو تناور درخت بڑھاون واسطے، ان کو سرسبز و شاداب کرن واسطے، آباد کرن واسطے
جس کھاد تے پانی دی ضرورت ہوندی ہے وہ کھاد تے پانی ہے ذکر اللہ. یعنی اللہ رب العزت دا ذکر جے انسان کرے سی ویندا تا اس دے دل دا پودا ایمان والا تنور درخت بن سی ویندا. ابن حشام سیرت ابن حشام دے کتاب ہے محمد سیرت دا لکھاری انہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا تے ظہور تھی ہے نبی علیہ السلام جس وقت پیدا تھے تو آپ علیہ السلام فوراً سر بسجود ہیں اللہ دے کو سجدہ پہ کرے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے اتے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انسان دے دل دا پودا تے انسان دے دل دی پنیری کو اگر کوئی پانی دی ضرورت ہے تو وہ ذکر اللہ ہے. اور ذکر کے کو دن ذکر دا عام مطلب ہے کہ یاد کرنا لیکن شریعت دی روح نال تصوف دی روح نال صوفیاء کرام دی روح نال اور اولیاء کرام دی روح نال ذکر کو مراد ہے شریعت محمد رسول اللہ دی روح نال کہ مسلسل اللہ رب العزت دا تذکرہ کرنا. اٹھے بھی تا اللہ رب العزت دا تذکرہ ہوئے سمے اللہ رب العزت دا تذکرہ ہوئے چلے تے پھرے اللہ رب العزت دا تذکرہ ہوئے ہر محفل دے اندر ہر مجلس دے اندر ہر تقریب دے اندر اگر کہنا ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر اللہ رب العزت ہو. اور ذکر دیاں صوفیاء کرام نے اولیاء کرام نے ترے قسم دسیاں. آج ذکر تے میں یہ علیحدہ پیا کہ خانقاہ گروڑا شریف دے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے اس دیاں یاداں تازیاں تنیاں پلیاں کیونکہ اس خانقاہ دا کم ذکر اللہ ہے. دن رات جو شخص سے اتنا ذکر بیٹھا کریں دے جو گناہ کو اس ذکر دے اون تعلق دی وجہ کو ذکر دے ہوتے میں کو جلیں دا پیاں دعا کرو کہ اللہ رب العزت صحیح ترجمانی کرنے دی توفیق دے. صوفیاء کرام نے ذکر دیاں ترے قسمہ دسیاں. اول ذکر لسانی ہے دوم ذکر لسانی تے بدن قلبی ہے سوم ذکر قلبی ہے. اول ذکر لسانی ہے کہ کوئی شخص تسبیحات چاہ کے اللہ رب العزت دے ذکر دے اندر مشغول ہے لیکن ان دی دل دی توجہ ذکر دو کونی اپنی دکان دے اندر تجارت دے اندر زراعت دے اندر مشغول ہے لین دین دے اندر مشغول ہے گاہکاں دے نال مشغول ہے لیکن تسبیح پڑھدا پی ہے اللہ رب العزت دے ذکر دی یہ ذکر کو آدن ذکر لسانی. دوجا جڑا ذکر ہے وہ آدن ذکر لسانی و قلبی ایسا ذکر جڑا زبان کو بھی ادا تھے تے دل کو بھی توجہ ہوئے ایسے ذکر کو آدن ذکر لسانی تے قلبی. تیجا ذکر ہے جن کو آدن ذکر قلبی جڑا اسم اعظم دا ذکر ہے یعنی زبان خاموش ہوئے اور دل اللہ اللہ پہ کرے دا ہوئے. دعا کرو اللہ رب العزت تری قسم سب کو عطا کرے اور تریجی قسم اولیاء کرام کو میسر ہوندی ہے. انہاں دی زبان تک خاموش ہوندی ہے لیکن دل اللہ اللہ پہ کرے دا ہوتا ہے. مفسرین تے محدثین لکھتے ہیں کہ پہلا جرا اللہ کے ذکر لسانی ایک کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ منزل تے پہنچن واسطے پہلے زینہ تے پہلی پوڑی یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر نہ کر رکھو. حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان جنت ویسی ہے اللہ رب العزت جنت یا نعمتوں دے کو واضح کرے سی اللہ دیا نعمتوں دی لذت اٹھائے دا پیا ہو سی کہ ذکر لسانی ذکر زبانی کرنا دے کو اللہ رب العزت اس ذکر دیا تجلیات ظاہر کرے سی. اس وقت وہ ذکر دے اثرات تے رموز تے تجلیات لے سی اللہ رب العزت کو فرمائے سی کہ یا اللہ جنت دیا تمام لذتاں واپس کر کے لیے ذکر لسانی علی لذت میں تو زیادہ عطا کر. یہ اون ذکر دی لذت ہے جرا دل زبان کو بھی آتی ہے. اگر کوئی شخص زبان اور دل کو ذکر کرے دے اور تریجی قسم والا جنہاں دے دل جا رہے ہیں اللہ رب العزت دیا ہوں دے کتنے درجے ہو سے. اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے
کہ انسان دے دل کو زنگ لگتا ہے اور دو چیزوں پر زنگ لگتا ہے. اول یہ کہ وہ غفلت کریندا ہے، سستی کریندا ہے، یعنی نماز کو ٹائم تے نہیں پڑھدا، زکات ٹائم تے نہیں دیندا، عبادات ٹائم تے نہیں کریندا، تاویں دے دل کو زنگ لگدا ہے. دوجا یہ کہ اللہ رب العزت دا ذکر نہیں کریندا، تاویں دے دل کو زنگ لگدا ہے. لہذا کہ میں محمد رسول اللہ کو پانا کہ یہ زنگ دو چیزاں دے لگن والے زنگ کو دو چیزاں پر ختم کرو. اول استغفار کرو اور دوجا اللہ رب العزت کا ذکر کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ جو شخص اللہ رب العزت دے کسی نام کا ذکر کریندا ہے وہ ذکر شہد یا مکھیاں بن کے شہد یا مکھیاں آنگوں عرش الہی دے گرد گھومدیاں. یعنی زمین کو اٹھی کے وہ ذکر دے الفاظ عرش بری دے نال مان کے اپنے چکر کٹے دیں اور عرش بری دے نال انہاں دی بن بناہٹ تے آواز ایویں ہوندی ہے جویں شہد یا مکھیاں دی ہے. اور جڑی وہ آواز ہوندی ہے وہ آواز وچ وہ شخص دا نام اللہ رب العزت دے دو چینیاں کھڑی ہوندیاں جڑا شخص ذکر کھڑا کرے نہ ہوندا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں کہ تہاڈا نام عرش الہی دے تے چایا بنے. اسی واسطے وہ فرمائے ہیں کہ جتنا طاقت دی سکے ذکر کرو، کیونکہ ذکر ہی انسان دی اصل عبادت ہے، ذکر ہی نجات کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنہیں ذکر کریں دی قیامت دے انہاں دی جماعت ہو سی اور وہ جماعت اس وقت گزرتی پئی ہو سی. دنیا دے پچھلیاں امتاں دے گزرے انبیاء انہاں دے رش کرے سن اور اللہ کو پوچھن کہ یا اللہ کیا اے بھی کوئی انبیاء دی جماعت ہے؟ اللہ پاک فرمائے سی نہیں، اے وہ امت محمد الرسول اللہ دا اشخاص ہیں جنہیں دن رات میں اللہ کا ذکر کریں گے. ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اندر اللہ رب العزت زندگی چی برکت رکھتا ہے. اللہ رب العزت اندے رزق تے اولاد چی برکت رکھتا ہے. حضرت امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ ذکر میں سمجھو کہ انسان دی جنت ہے. اور وہ فرمائیں کہ قیدی وہ شخص نہیں جڑا جیل چ ہوئے بلکہ قیدی وہ شخص ہے یعنی زبان ذکر کو خالی ہے. یعنی وہ شخص جڑا ذکر کو ہٹ ہوئے وہ میں سمجھو کہ اللہ دے ہاں ہی کائنات دے اندر قیدی ہے. لہذا اپنا زبان کو اللہ دے ذکر نال تر رکھو تاکہ تو اللہ آزادی عطا کرے. بعض احادیثی چاہتا ہے کہ جس وقت انسان ذکر کریندا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتہ دی جماعت نازل فرمائیں. وہ فرشتے آسمان کو زمین تک اس جماعت دے اوتے اپنے پر بچھا دیندے. اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو ملائکہ فرمائے یا اللہ یہ تمہارے ذکر دے اندر مشغول ہیں. اللہ رب العزت پر ہر کچھ جانتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا انہاں دا کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے، انہاں دا کوئی اپنا ذاتی مطلب بھی ہے؟ تو فرشتے آتے نہیں یا اللہ اے محض اور محض تیرے ذکر واسطے بیٹھے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تساں گواہ تھی ونجو ایسے اشخاص دی میں ایسے شخص دی میں نے جنت اندے واسطے مقبول تے اندی منظور کر کے ایسے اشخاص دی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیندا ہے. لہذا آج دے اس پرفتن دور دے اندر اگر کوئی انسان گناہاں کو بچ سکتا ہے، کوئی انسان بدکاریاں کو بچ سکتا ہے تو ان کا واحد ذریعہ ذکر اللہ ہے. اپنے گھروں کو ذکر اللہ کو مزین کرو، اپنے دلوں کو اللہ دے ذکر کو مزین کرو، کیونکہ اللہ رب العزت خود جو فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ آیت دے اندر اللہ رب العزت کائنات کو مخاطب کر کے نہیں پہ فرمائندے، انسانوں مخاطب کر کے نہیں پہ فرمائندے، بلکہ ایک شرط رکھ دیتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو. یعنی ایمان والا دی نشانی ہے کہ وہ اللہ رب العزت دا ذکر کرے سن، اور جرا اللہ رب العزت دا ذکر کرے سی وہ ایمان والا ہو سی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ
ذکرن کثیرا۔ او ایمان والے ہو، میں اللہ دا مسلسل، میں اللہ دا تکرار نال ذکر کرو۔ وَسَبِّحُمْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور یہ ذکر دی بھی حد مقرر کر دیو، یعنی صبح کو بھی اٹھو تا میں اللہ دا ذکر ہوئے، و شام تو آلے ہوتے ڈھلے تا میں اللہ دا ذکر ہوئے۔ اللہ رب العزت اگر کوئی تو آدھا ذکر شروع کر دے، دن بھی اللہ دا ذکر کرے تے شام بھی اللہ دا ذکر کرے۔ اے میرے خالق کائنات، تیرے ذکر کرن والے نو تو صلہ کے دے سے، ان دی مزدوری کے دے سے۔ اللہ فرمائندہ ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکہ۔ میں اللہ ہوں دے اتے سلام کھڑا بھیجے دو سانتے، میرے ملائکہ دی جماعت بھی یصلی علیکم وملائکہ۔ میں اللہ ہوں دے اتے سلامتیاں بھیجے ساں، میں اللہ ہوں دی سلامتی دا ضامن بنوے ساں، میں اللہ ہوں دی حفاظت دا ضامن بنوے ساں، میں اللہ ہوں دے گھر دی عزت تے عظمت تے شوکت دا ضامن بنوے ساں، میں اللہ ہوں دی رزق تے سیت دا ضامن بنوے ساں۔ یصلی علیکم وملائکہ۔ صرف میں نہیں بلکہ میں اپنی نورانیہ مخلوقات کو بھی حکم دے کے ان دا ارد گردوں دی حفاظت دی حصار چا کروے ساں، کیونکہ میں اللہ رب العزت جو پیا فرمینا کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ او لوگو یاد نال ہمیشہ یاد ہو دیئے، فَذْكُرُونِي تُسا میں کو یاد کرو، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ایک قول دناوا لوگاں دا ہوندی یاد کو اکثر یاد ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تُسا میں کو یاد کرے سو میں اللہ تو کو یاد کرے سا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائیں کہ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ او میری امت والے ہو، اللہ رب العزت تواڈے نال جیڑا بھی معاملہ کریں دے تواڈے گمان تے تواڈے زن دے مطابق کریں دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں دے کہ اگر امت محمد دے اندروں کوئی شخص میں اللہ دی طرفوں ایک انگلی اٹھ کے آندے تا میں اللہ پورا ہاتھوں دو چل کے آنا، اگر کوئی شخص میں دو چل کے آندے تا میں اللہ ہوں دو دوڑ کے آنا، کیونکہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میں اللہ کا دستور تے قانون یہ ہے کہ جو میں کو یاد کریں دے میں اللہ انہوں یاد کریں نا۔ اسی وجہ اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر نو فرمائے دے او میرے محمد رسول اللہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ او میرے در یتیم بڑی مصروفیات انتہ محمد دی، دن رات میں اللہ دیا تبلیغاں پیا کریں ہے، دن رات میرے انبیاء دیا تصدیقاں تے تائیداں کھڑا کریں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اگر تے کو کوئی فراغت والا ٹائم مل ونجے، کوئی فارغ ٹائم مل ونجے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میری عبادت دے اندر محنت کر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور اپنے دل کو میں اللہ رب العزت دے نال جوڑی رکھ، کیونکہ جڑا میں اللہ رب العزت دا تھی وجے ول میں اللہ رب العزت دیاں رحمت دیاں چادراں دے اوتے بچھا دینا۔ ذکر کے ہے، ذکر ایو کہ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول مقبول کو پوچھا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ کون سا ذکر افضل ہے؟ آپ علیہ السلام فرمائیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔
للہ. او لوگو لا الہ الا اللہ دا ذکر سب تو زیادہ ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ دا ذکر کریندا ویندا ہے اللہ رب العزت اندے ترازو متلے لیندا ویندا ہے. اگر اندے گناہ آسمان تے زمین دے بھی برابر ہوئیں اللہ رب العزت تمام گناہ میٹ کے نیکیاں دے اندر انہوں گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دیندا ہے. کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. خانقاہاں دے اندر درباراں دے اندر بھی یہ ذکر پیا چلدا ہے. یہ ذکر کو اگر نفی تے اثبات دا ذکر یعنی پہلے لا الہ کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں کوئی رزاق نہیں اس کائنات کا کوئی چلاون والا نہیں اللہ. حضرت سلطان العارفین فرمائیں الف لا تے چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائے ہو نفی اثبات دا پانی لائے اس بوٹی شور مچائے ہو. نفی اثبات کے لا الہ الا اللہ الف لا تے چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائے ہو نفی اثبات دا پانی لائے اس بوٹی شور مچائے ہو. یہ بوٹی پھلاں تے آئی ہر دم مہک مچائے ہو. میں قربان جاواں اس مرشد تے جے بوٹی ایسی لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. او لوگو اپنے گھراں دے اندر مجلس تے محفل دے اندر آل تے اولاد دے اندر ذکرا کثیرا اللہ رب العزت دا کثرت نال ذکر کرو. اس وقت تساں اللہ دا ذکر شروع کر دے سو اللہ رب العزت اپنی رحمتاں تے برکتاں دیاں چادراں تواڈے اُتے وچھا دے سی. کیونکہ گھوڑے شریف دے عرس مبارک شروع ہوئے حضرت دا ایک واقعہ میں کو یاد آندا پیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حج تے گئے وادی عمرہ دے اندر بعض کو وادی جنات یاد ہیں بعض وادی سرخ یاد ہیں. آپ اتنا پہنچے کیونکہ پہلے دور دے اندر حج دا سفر بڑا مشکل ہے مہینے لگ میں نے حضرت دے وجود دے ہوتے تھکاوٹ ہے. ایک مسجد دے اندر آپ نے دیگر دی نماز پڑھی اور دیگر دی 4 غیر موقعہ سنت ادا نہ کیتیاں. اب کا ارادہ یہ کہ فرض پڑھ کے میں کچھ دیر آرام کر انسان اور آرام کے بعد دوبارہ میں اللہ کی عبادت مشغول تھی ویسا. اس وقت آپ نے دو فرض پڑھے اور تھا آرام فرمایا. آپ لکھ دیں کہ میں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی اور جس وقت میں کو زیارت تھی تو نبی علیہ السلام نے میرے سجے منڈے جو پر نب کے آقا اے مہر علی تو کہ توقع ان کے ہیں کہ محمد پاک دا دیدار کرے سا لیکن میں محمد دیاں تے سنتا دادا نہیں کی دیاں. حضرت فرمائے فوراً میں یہ ندر اکھڑیے میرے تے غم تے خوشی دی کیفیت تاریخ کی گئی. خوشی دی یہ کیفیت ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں زیارت کر چکا اور غم یہ چیز دا ہے کہ میں وہ سنتا کو قضا کر بیٹھا ہوں. تو فرمائے نے اللہ رب العزت دی طرف کہ میرے ہوتے یہ نظم تے ربائی نازل تھی من لگ گئی کہ آج سکھ متران دی ودھیری ہے. یہ نظم جنہیں ربائی آپ نے لکھی وہ خواب دی وجہ کو آپ نے لکھی ہے کہ آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے. آج سکھ متران دی متراتے ہیں دوستوں کو خیر خواہاں کو آپ فرمائیں کہ آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں
सुगनेरी है लूं लूं विच शौक चंगेरी है लूं लूं विच शौक चंगेरी है अज नैना लाया क्यों झड़िया अज सिख मित्रां दे वधेरी है क्यों दिगड़ी उदास सुगनेरी है लूं लूं विच शौक चंगेरी है अज नैना लाया क्यों झड़िया। अगो हज़रत पीर साहब नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे मुकद्दस दा एक नक्शा बदेन आप फरमाइन मुख चंद बदरला सानी है कि नबी अलैहिस्सलाम दा मुख मुबारक ऐसा चंद सूरज है इधर कोई सानी कोनी मुख चंद बदरला सानी है मत चमके लाट नूरानी है काली जुल्फत अख मस्तानी है मुश्ताक अखी किथ जालनिया काली जुल्फत अख मस्तानी है मुश्ताक अखी किथ जालनिया जनैना लाया क्यों जड़ी कमाल है मैदर गुलाब फकीर आया हुआ है दी बीवी बीमार है और बैठ बैठा उसे जितना थी सके इनकी इमदाद चक्कर है अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब को जिक्र दी आदत पावे अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब को हक ते चलन दी तौफीक अता फरमावे व मा अलैना इल्लल बलाग।